بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ان اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے جو میت کو مرنے کے بعد نفع دینے والے ہیں، عذاب قبر سے نجات دینے والے ہیں، بلندی درجات کا ذریعہ ہیں، اور واضح ہے کہ قبر پہلی منزل ہے۔ جو اس میں کامیاب رہا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے، جیسا کہ سیدنا حضرت عثمان غنی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو وہاں رویا کرتے تھے، تو لوگ پوچھتے تھے کہ آپ آخرت کو یاد کر کے اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر کے پاس جا کر کے وہاں روتے ہیں۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر جو ہے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، وہ قیامت کے دن بھی کامیاب اور پاس قرار پائے گا۔ تو ہمیں قبر کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہی پہلا امتحان ہے، پہلا ٹیسٹ ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا آگے ویسی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو چند اعمال کا تذکرہ کیا، دیگر اور اعمال بھی ہیں، جیسے ان میں سے یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو فوج میں ہیں، جو آرمی میں ہیں اور جو بارڈر پر ہوتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، نگرانی کرنے والے ہیں، تو یہ عمل بھی، یعنی دیکھنے میں تو ہم دیکھتے ہیں ایسی معاملہ ہے، ایک نوکری ہے، جاب ہے، ملازمت ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک عظیم عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اس حوالے سے تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت حدیث مقدسہ ہیں کہ جو نگرانی کرنے والا ہے، سرحد کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کے کیا فضائل ہیں، کیا برکات ہیں۔ لیکن یہ عمل بھی ایسا ہے جو مرنے والے کو بھی فائدہ دیتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت فضال بن عبید اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المیت یختتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المیت یختم علی عملہ الا المرابط فإنه ينفع له عمله الى یوم القیامت ویعمر من فعل کیا کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المیت یختم علی عملہ الا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القیامت ويؤمن من فتان القبر۔ فرمایا کہ ہر میت کا عمل جو ہے مرنے کے بعد ختم کر دی جاتا ہے، یعنی اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، جیسا کہ اب پہلے بیان بھی کر چکے ہیں، سوائے سرحد کی نگرانی اور پاسبانی کے، حفاظت کرنے کے، بارڈر کی حفاظت کرنے والے کے، اس کا عمل جو ہے اس کے لیے قیامت تک جو ہے بڑھتا رہتا ہے، یعنی عمل وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ آگے بڑھتا رہتا ہے، اور قبر کے فتنے سے بھی وہ شخص جو ہے معمون کر دیا جاتا ہے، یعنی فتنہ قبر سے، عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، اور نیکیوں کا سلسلہ بڑھتا رہتا ہے، اور قیامت کے دن جب اس کا نام اعمال کھولا جائے گا تب اسے احساس ہوگا کہ اتنی ساری میری نیکیاں جو ہے جمع ہو چکی ہیں۔ حدیث سنن ابو داؤد میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 2500۔ اور پھر اسی طرح میت کے لیے جو زندہ لوگ ہیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جو دعا کرتے ہیں، اس دعا کا بھی مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے، جیسا کہ سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں یہ دعا سکھائی ہے اور ہم یہ دعا کرتے بھی ہیں۔ فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے۔ اور ان کے لیے، یعنی جو فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے ان کے بعد آنے والے جو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، قبر کے آغوش میں چلے گئے، لیکن مومن تھے۔ دعا مسلمان کے حق میں ہوتی ہے، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب، بے شک تو شفقت والا اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ تو گویا کہ جیسا کہ ہم دعائیں کرتے بھی ہیں، یہ دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، تو اس دعا کا فائدہ بھی مرنے والے کو پہنچتا ہے قبر کے اندر، گویا کہ یہ دعا بھی نفع دینے والی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم المیت فاخلصوا له الدعاء، فرمایا کہ جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھو تو اس کے حق میں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ
دل جمی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں دعا کرو، گویا کہ مرنے والے کو یہ دعا فائدہ دے گی، چاہے وہ سامنے چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، قبر کے اندر چلا گیا ہے، تب بھی جو ہے اسے فائدہ پہنچے گا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3199 ہے۔ اسی طرح جو لوگ جو ہے کسی کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور پورے اخلاص کے ساتھ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور اس جنازے کے اندر جو دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور ہم دیگر دعائیں بھی مانگتے ہیں، تو اس کا فائدہ بھی مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب کہ آپ نماز جنازہ میں کہہ رہے تھے، یعنی نماز جنازہ پڑھ رہے تھے، نماز جنازہ میں یہ دعا کر رہے تھے، اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ وعافہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بماء وثلج وبرد ونقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقيه عذاب القبر وعذاب النار۔ وقال عوف فتمنيت، نبی علیہ السلام نے جو دعا کی اس کا ترجمہ پہلے آپ سماعت فرما دیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم کر، اسے معاف کر دے، اسے عافیت دے، اس کی بہترین مہمان نوازی کر دے، اس کی قبر کو وسیع اور کشادہ کر دے، اسے پانی، برف اور اولے سے دھو ڈال، اسے گناہوں سے اس طرح صاف اور پاک کر دے جیسا کہ سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اور اس کو بدل دے، اس کے گھر سے اچھا گھر دے، یعنی دنیاوی گھر سے بہتر گھر عطا فرما، اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما، یعنی دنیا میں جو اس کے گھر والے تھے، بیوی بچے فیملی کے لوگ، اس سے بہتر جو ہے جو قبرستان کے اندر مدفون ہے وہ بہترین گھر والے اسے عطا فرما دے، اور اس کی بیوی سے اچھی بیوی اسے عطا فرما دے، اور اسے عذاب قبر سے، عذاب دوزخ سے بچا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنی، یہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی، تو فرمانے لگے کہ میری خواہش تھی کہ اللہ کنت المیت، فرماتے ہیں کہ میں نے خواہش کی اللہ کنت المیت لدعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذالک المیت، فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش تھی کہ کاش یہ جو شخص جس کی جنازہ پڑھا جا رہا ہے اس کی جگہ پر میں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، آپ کی دعا کتنا پاکیزہ ہے، کتنی قبولیت والی ہے، تو میری خواہش تھی کہ میں ان کی جگہ پر ہوتا۔ تو یہ دعا بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں کی، سنن نسائی کی حدیث ہے 1985۔ تو کتنا جو ہے اسے مرنے والے کو جو ہے فائدہ پہنچتا ہے۔ واضح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا مانگنا جو ہے اس میت کے لیے خاص نہیں ہے، آپ کا ہر عمل جو ہے ہمارے لیے تعلیم ہے۔ جو بھی مسلمان، جو بھی کلمہ گو، چاہے وہ امام ہو یا پیچھے نماز جنازہ پڑھنے والے ہیں، اگر اخلاص کے ساتھ میت کے لیے اس طرح کی دعا کریں، اس کی مغفرت کی، اس کی بخشش کی، اس کی قبر کی وسعت کی، جنت عطا کرنے کی، اس کے گناہوں کی معافی کی، تو یقیناً مسلمان جو ہیں وہ تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ تو گواہ ہیں، ان کے حق میں جب گواہی دیں گے، دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، خاص کر کے یہ عمل کا ذکر ہے کہ جس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے کہ اگر ایک مسلمانوں کی جماعت چاہے کسی مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھے، اور یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کی جنازہ لوگ پڑھتے ہیں، یعنی فوت ہوتا ہے، کہیں غرق نہیں ہوتا، کہیں جل نہیں جاتا، اس کی جنازہ پڑھتے ہیں، مسلمان جنازہ پھر پڑھتے ہیں، اور نیک اور صالح لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ واضح ہے نیک صالح ہونا تو ضروری ہے، ایسی ایک فاسق و فاجر اللہ کا نافرمان، اس کی سفارش کہاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ تو مسلمان ہونا، نیک ہونا ضروری ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من میت یصلی علیہ امۃ من المسلمین یبلغ ان یکونوا مئۃ یشفع الا شفعوا بہ، فرمایا کہ جس میت پر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز جنازہ پڑھے جس کی تعداد 100 تک پہنچتی ہو، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں مرنے والے کے حق میں سفارش کرے، شفاعت کرے،
تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت جو ہے قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرماتا ہے۔ اور پھر سلام کہتے ہیں، یعنی تو فرماتے ہیں یہ حدیث جو ہے میں نے جو ہے ان الفاظ کے ساتھ جو ہے سنی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث جو ہے شاہد بن حجاج سے جو ہے ذکر کی، تو انہوں نے پھر بیان کیا، مجھے حضرت انس بن مالک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی، گویا کہ حدیث جو ہے جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اسی طرح حضرت انس بن مالک اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث بھی نسائی شریف موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 1993۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ کرام دفنانے کے بعد، میت کو دفنانے کے بعد فارغ ہوتے تو اپنے بھائی کے حق میں جو ہے دعا کرتے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے اس کے حق میں دعا کو۔ جیسے عثمان بن عفان اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفنانے کے بعد فارغ ہوتے تو آپ وہاں کچھ دیر رکتے، رکنے کے بعد پھر فرماتے استغفروا لاخیکم وصالوا له بالتثبیت فإنه الآن یسأل، فرمایا کہ اپنے بھائی کے حق میں جو ہے اللہ کی بارگاہ مغفرت بخشش کی دعا کریں، کیونکہ اب جو ہے اور دعا کیا کریں، یا اللہ اسے ثابت قدم رہنے دینا، ثابت قدم رہنے کی توفیق دعا کریں، کیونکہ منکر نکیر رہیں گے، اس سے سوال کریں گے من ربک وما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال ہوگا، اسلام کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو واضح ہے اندھیرے کی جگہ ہے، منکر نکیر رہیں گے، ایک بے چینی کی کیفیت ہے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھے، تو ثابت قدم، کیونکہ اب اس سے فرمایا سوال ہوگا۔ تو یہ دعا بھی ہے، جب اس کے حق میں دعا کریں گے مسلمان تو یقیناً جو ہے اسے اس کا فائدہ پہنچے گا، اس کے درجات بلند ہوں گے، اسے نفع ہوگا، اور منکر نکیروں کے سوالوں کا جواب بھی دے سکے گا۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 3231۔ تو یہ ہے، اور دیگر اعمال بھی ہیں جو آگے چل کر کے ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔